بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 یہ ایک ایسی آیت ہے جس آیت کے ذریعے سے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری، گلٹی، پھوڑا، پھنسی یا کوئی ایسی بے رخ ہڈی ابھر جائے یا کوئی ایسی نس بلاک ہو جائے، اس کے لیے تیر بہدف ہے۔ کئی دفعہ کا مجرب المجرب اپنے ذاتی گھر سے لے کر دوسروں کے گھروں تک اس آیت کو کئی دفعہ آزمایا ہے۔ ہمارے ادھر پنڈی میں ایک بیکری مالکان ہیں، بہت ہائیسٹ قسم کی ان کی اشیاء ہوتی ہیں۔ وہ بیکری کا مالک، اس کا بیٹا جب بھی پیدا ہوتے 3 سے 4 سال کا، یہ جو دورانیہ ہے بیٹوں کا، ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا سر کافی بڑا تھا۔ ڈاکٹر اور حکیم نے، طبیبوں نے مختلف مشورے دیے، کارگر ثابت نہ ہوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا ہے، یہ اللہ کی کلام کا کیا ہے، اثر ہے۔ ان کے سر اپنی مقدار سے کافی بڑے، ایک بچے کا پھر دوسرے بچے کا۔ تو اس آیت کو مونج کی رسی، حبل من مسد، وہ رسی مونج کی جس کو ام جمیل کو پھندا لگا تھا، ابو لہب کی بیوی کو مونج۔ عموماً یہ جو نوار چارپائیوں کے پائے وغیرہ یہ بیچتے ہیں، ان کے پاس وہ رسی ہوتی ہے، خردری سی ہوتی ہے، وہ رسی لے لیں اور اس کے اوپر 7 بار پڑھیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ پڑھ کر گرا لگائیں، پھونک مار دیں اور متاثرہ جگہ سے پھیر کر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پھیر کر کسی ایسی جگہ پہ، ایسی زمین پہ دبا دیں جو نم ہو، نمی ہو، تاکہ اس کے اندر پانی کا جو اثر ہوتا ہے زمین کے اندر، وہ اس مونج کی رسی کو جتنا جلدی گلا سڑا سکے، جل جائے، سڑ جائے، تو اتنے جلدی جسم کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ میرے اپنے بڑے بیٹے کا جو پہلا بیٹا پیدا ہوا، سر کے ایک سائڈ پہ اتنا بڑا سا پانی کا ایک غبارہ سا تھا جو چلتا تھا، پھرتا تھا، ایسے پل پل کرتا تھا۔ ڈاکٹروں کو چیک کرایا، مختلف رائے دی، تجاویز دی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سے یہ وسیلہ لیا گیا، آزمایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہفتہ 10 دن کے اندر وہ بالکل خشک ہو گیا۔ چہرے پہ داغ، دانے، دھبے وغیرہ ہوں، گویا کہ اس مونج کی رسی کے اوپر، یا مونج کی رسی نہ ملے، کوئی بھی کالی ڈوری ہو، رسی ہو، دھاگا ہو، اس کے اوپر گرا لگا کر آپ اس کو کیا کر لیں، زمین کے اندر دفن کر دیں۔ جو وہ غلطی سڑتی جائے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی اس تاثیر سے، جو گلنے سڑنے کی، اس کی وجہ سے جسم کے اندر تبدیلی آپ کو واضح نظر آتی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے دشمن ہیں، حاسد ہیں، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، تو آپ اس آیت کو دن کے اوقات میں یا کسی بھی وقت 121 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اور جو بھی قرآنی آیت، احادیث سے نبویہ میں سے کوئی بھی حدیث، کوئی بھی دعا، کوئی بھی اسم اعظم آپ پڑھتے ہیں، تو پہلے اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو دیکھ لیا کریں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہ معنی اور مفاہیم بڑے کام کے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
کاٹ دی جائیں گی جڑیں ظالم کی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی آپ کے حاسد، آپ کے فاسد، آپ کے دشمن، آپ کے جتنے بھی بدخواہ ہیں، ان کی جڑیں کٹ جائیں گی، ان کے ارادے، ان کی سوچیں، ان کی منصوبہ بندیاں خاک میں مل جائیں گی۔ تو اس لیے اس آیت کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بلا وجہ کسی کو، ہاں جسمانی بیماریاں بلا وجہ نہیں ہوتی، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے، آپ ان کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی حاسد اور فاسد جو مذہبی، مسلکی اور مشربی اعتبار سے بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، اس کی بے کنی کر دیں۔ معمولی سی کسی رنجش پہ، کسی ناراضگی پہ یوں ایسے کسی سے انتقام لینا اچھا نہیں۔ آپ اس کو پڑھیں 121 بار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے پھر وہ ظالم اور فاسق اور فاجر کی کیسی بے کنی کرتا ہے، کئی دفعہ کا مجرب اور آزمودہ ہے۔ جسمانی امراض کے لیے تو میں نے اس کو ہر دفعہ تیر بہدف پایا ہے، اور دشمن کو متنفر کرنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے، آپ کے خلاف جو منصوبہ کر رہے ہیں ان کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے آپ ان کی بے کنی کریں، جڑیں کاٹیں، اور 121 مرتبہ دن کے کسی بھی وقت میں پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، ظالم، فاجر، فاسق سے جان چھوٹ جاتی ہے۔